میں بیوہ ایک بچے کی ماں سے شادی کروں گا، جانور سمجھ رکھا ہے کیا مجھے؟ بہرام چلایا تھا۔ گھر والوں نے اس کی شادی زبردستی قدسیہ سے طے کر دی۔ وہ دادا جی کی یتیم نواسی تھی۔ بہرام نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن جب نکاح ہوا وہ اپنی 1 سال کی بیٹی کو گود میں لیے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا، سنگ مرمری جسم، خوبصورت روتی ہوئی سیاہ آنکھیں۔ اسے دیکھتے ہی بہرام کو اس سے محبت ہو گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے لیکن میں بھی ان سب کے لیے تیار نہیں، قدسیہ نے ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ آپ دوسری شادی کر لیجیے، بس مجھے ایک سہارا چاہیے تھا شوہر کے روپ میں۔ لیکن بہرام نے اس کے منع کرنے کے باوجود زبردستی۔ بہرام اس وقت اپنے ماں باپ کے سامنے سراپا احتجاج بنا کھڑا تھا، مگر اس کے ہر انکار اور غصے کو آنکھیں اور کان بند کرتے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ میں بیوہ ایک بچے کی ماں سے شادی کروں گا، مجھے آخر آپ لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ بہرام چلایا تو اس کے بابا فرید صاحب کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑے تھے۔ بہرام، بھولو مت اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو۔ جی بالکل، سب کچھ مجھے ہی تو یاد رکھنا ہے، اس گھر کے سب افراد کے فرض مجھے ہی ادا کرنے ہیں، مگر میرا کسی پر کوئی حق نہیں۔ وہ طنزیہ بولتا سر جھٹک گیا تھا۔ بہرام میری جان، تم جانتے ہو یہ تمہارے دادا جی کا فیصلہ ہے، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی، کچھ مجبوری میں ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا نا، تو اب کیا انہیں شرمندہ کرو گے؟ یہ ہے تمہاری ان سے محبت؟ سمن بیگم، بہرام کی والدہ، اسے اپنے پاس بٹھاتے ایموشنل بلیک میل کرنے لگی تو بہرام اپنی آنکھیں گھما کر رہ گیا تھا۔ ماما، آپ کو پتہ ہے نا، میں فی الوقت شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دادا جان اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہوئے بھی نہ صرف میری ایک انجان لڑکی سے شادی کر چکے، بلکہ اپنے کام میں اس لڑکی کے ساتھ ایک عدد بچہ۔ اف ماما، آپ نہیں جان سکتی میں کتنا پریشان ہوں، میں کیسے یہ سب ہینڈل کروں گا؟ بہرام جھلاہٹ زدہ آواز میں بولتا ان کے پاس سے اٹھتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ شاید جان گیا تھا کہ وہ جو مرضی بول لے، اس کے پاس اس نکاح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس لڑکی کا نام قدسیہ تھا، جو کہ دادا جی کی نصیر الدین کی یتیم نواسی تھی، جو بیوہ ہوتے اپنے ماموں کے گھر رہنے آئی تھی۔ تو اس کی ممانعت کو وہ جو پہلے ایک جان برداشت نہیں تھی، اب اس کے ساتھ ایک اور وجود کو کیسے سہن کر لیتی۔ اسی لیے جب انہوں نے اس کا جینا دو بھر کیا تو اس کے ماموں جان نصیر الدین صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتے قدسیہ کے لیے پناہ کی درخواست کرنے لگے، تو انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک بڑا فیصلہ لیا تھا۔ انہوں نے بنا بہرام سے پوچھے اس کا نکاح قدسیہ سے طے کر دیا، کیونکہ انہیں اپنے لاڈلے پوتے پر مان تھا کہ وہ کبھی ان کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ وہ ان کے سامنے تو کچھ ٹال مٹول کی بات مان گیا تھا، مگر ماں باپ کے سامنے اس نے خوب بھڑاس نکالی تھی۔ مگر بہرام کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نکاح کا دن آ گیا تھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ سحر انگیز شخصیت کے ساتھ کچھ خفا خفا سا اپنے بابا کے ساتھ چلتا لاؤنج تک آیا تھا۔ وہ تو آج بھی اپنی نارمل روٹین کے مطابق ٹی شرٹ اور جینز پہننے والا تھا، مگر شکر تھا کہ فرید صاحب ہر وقت اس کے کمرے میں جاتے اس کے ارادوں کو خاک کرتے زبردستی شلوار قمیض پہنوا کر لائے تھے، جو کہ وہ بس کبھی کبھار ہی جمعے کے روز پہنا کرتا تھا۔ بہرام کو دیکھتے نصیر الدین صاحب گرم جوشی سے اس کی طرف بڑھتے اسے خود کے ساتھ لگا گئے، تو بہرام نے بھی فی الوقت اپنی ناراضگی اور خفگی کو دل میں چھپاتے ان کی گرد اپنی مضبوط توانا باہیں حائل کی تھیں۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے، مگر ایک دن تم میری دعا ہے اور امید بھی ہے کہ تم اس فیصلے اور رشتے پر دل سے خوش ہوگے، وہ دھیمی آواز میں کہتے اس سے الگ ہوئے، اور پھر ان کا چھوٹا سا قافلہ قدسیہ کے ماموں کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہرام کا چہرہ مزید سپاٹ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ لب بھینچے ہی اپنی زندگی میں قدسیہ کو شامل کرتا نکاح کے کاغذات پر دستخط کر گیا تھا۔ دل میں کوئی دلچسپی، کوئی خواہش اور کوئی خوشی کی رمق تک موجود نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی
وہ شدید گھٹن محسوس کرتا اٹھ کھڑا ہوا تو سب نے حیرانگی اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام ہے تو مجھے جانا ہوگا، ویسے بھی میرا جتنا کام تھا وہ ہو چکا، بہرام سنجیدگی سے کہتا بغیر کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع دیا وہاں سے نکلا تو نصیرالدین صاحب نے پریشانی سے اس کی پشت کو تکا تو نوید صاحب نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے آنکھیں بند کر کے کھولتے انہیں تسلی دی تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ وہ اچھے سے بہرام کی غصے ور طبیعت سے واقف تھے اور یہ بھی کہ وہ اپنے مزاج کے خلاف کم ہی کوئی بات برداشت کر پاتا ہے تو اس کا یہاں سے جانا ہی بہت تھا۔ وہ مستقبل کے لیے خیریت کی دعا کرتے قدسیہ کے ماموں کو رخصتی کا کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بہرام جو شام کا جھوٹ بول کر نکلا تھا اب رات کے 12 بجے بھی وہ غائب دماغی سے اپنی گاڑی کو سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ وہ اپنی فرسٹریشن ایسے ہی نکالا کرتا تھا اور آج تو کچھ دیر پہلے وہ تیز رفتاری کے باعث چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی کروا چکا تھا۔ اس کا ماتھا زخمی تھا، اس کی گاڑی آگے سے ڈیمیج ہو چکی تھی مگر اسے تو جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ تو اپنے ہی غم میں گھل رہا تھا کہ آخر اس کے ماں باپ اس کے دادا جان کے ساتھ کیسا اس کے لیے ایک بیوہ لڑکی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بہرام کو ان کی خود سے محبت پر رشک ہونے لگا تھا۔ آخر کار بہرام رات کے 2 بجے گھر واپس لوٹا تھا۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ خود کے لیے کسی کی ترہم بری نظریں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ بہرام خود کو کمپوز کرتا گہری سانسیں بھرتا اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کی نئی نویلی دلہن اپنی گود میں سالہ بیٹی کو لیے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مگر جیسے ہی کمرے میں بہرام کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑا تھا، جبکہ بہرام تو کمرے میں موجود بیڈ اور دروازے کے درمیان میں ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سنگین مرمری وجود آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ بہرام جو اس نقاب پر بہت زیادہ بھڑکا ہوا تھا کچھ دیر کے لیے وہ سب کچھ بھولے اس لڑکی کی خوبصورتی میں کھویا تھا۔ اس خوبصورتی کو چار چاند اس لڑکی کے چہرے سے چھلکتی معصومیت نے لگا دیے تھے۔ وہ مسمرائز سا ہوتا ہے آگے قدم بڑھانے لگا تو قدسیہ سہمی تھی۔ اس نے اب تک بہرام کو دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی بلکہ وہ اپنی لرزتی پلکوں کے ساتھ اپنی بیٹی پر گرفت مضبوط کر گئی، مگر جب اچانک سے بہرام کی نظر اس کی بیٹی پر پڑی تو اس کے آگے بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ جیسے کسی انجانی سی پرکیف کیفیت سے باہر نکلا تھا اور اپنی مٹھیاں بھینچے وہ اپنے قدم موڑتا واش روم میں جا بند ہوا تو قدسیہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھائی تھیں جو اپنے اندر الگ ہی کشش رکھتی تھی کہ اگر وہ تھوڑی دیر پہلے ان کا درشن بہرام کو کروا دیتی تو اسے اس کی مجموعی خوبصورتی اور آنکھوں کی خوبصورتی میں سے ایک کا انتخاب مشکل ہو جاتا۔ قدسیہ نے اپنی بیٹی کو بیڈ کی ایک سائڈ پر لٹاتے پیار کیا اور خود اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دماغ میں مختلف لفظوں کو ترتیب دیتی خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب واش روم کا دروازہ کھلا تو سراسیمگی کے عالم میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھاتے آنکھیں ایک بار پھر جھکا لی تھیں کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ بہرام نے چونکتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا تھا جو اپنے قد کاٹ اور جسامت سے بہت کم عمر دکھائی دے رہی تھی، اور پھر ایک نظر بیڈ پر سوئی بچی پر ڈالتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ آئینے میں نظر آتے قدسیہ کے عکس پر نظر پڑتے ہی بہرام کی آنکھیں پھر سے بہکی تھیں کہ وہ لڑکی اپنی مگر وہ بار خوبصورتی کی بار خود کو دولت ان سوچوں اس پر سے بھی لعنت بھیجتا اپنی عابد و نظریں زاہد چرا کا رہا تھا، مگر ایمان شاید ڈگمگانے کی حق صلاحیت ملکیت کا رکھتی تھی۔ احساس تھا جو کہ خود کو پتھر دل سمجھنے والے بہرام کو سنبھلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بہرام نے جیسے ہی پلٹتے ہوئے قدم اس کی طرف بڑھائے تو وہ جو اپنے خشک لبوں کا تر کرتی کچھ بولنے کی کوشش میں تھی یوں اچانک سے بہرام کی اپنی جانب پیش قدمی پر گھبراتے ہوئے ایک قدم پیچھے لے گئی تھی۔ بہرام نے اس کے پیروں کی حرکت پر بغور اسے دیکھا تو وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی، مگر اس کے باوجود بہرام نے آگے بڑھنا ترک نہیں کیا تھا۔ دیکھیں، مجھے معاف کر دیں اس کے لیے کہ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں، قدسیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ شاید اس طرح وہ بہرام کو روک لینے کی کوشش میں تھی،
مگر بہرام کو ہنوز فاصلہ کم کرتے پا کر قدسیہ رہا سی ہوئی تھی۔ آپ دوسری شادی کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں نے بس یہ نکاح ایک سہارے کے لیے کیا ہے۔ میں بہرام جو اس کی طرف کی بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنے فون کا چارجر اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی غیر متوقع باتوں اور مشورے پر نہ جانے کیوں بہرام کا دماغ گرم ہوا تھا۔ دوسری شادی کا لفظ کسی چابک کی طرح لگا تھا۔ اسے وہ اس وقت کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے قدسیہ بھی اس پر حکم چلا رہی ہے، جس پر وہ آنکھوں میں غصہ لیے اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے اپنا کام بھولتا اس کی کلائی پکڑتے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ قدسیہ نے ہلکا سا چیختے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں دبوچتے ہراساں ہوتے اس کے چہرے کی طرف نگاہ کی تھی، جہاں غصے اور ناگواری کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا، تو وہ ساکت پڑنے لگی تھی۔ قدسیہ کو کسی بے جان مورت کی طرح اپنی باہوں میں دیکھ کر بہرام سے لیے بیڈ کی طرف بڑھا تو قدسیہ کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا اور وہ حواس میں آتی مزاحمت کرنے لگی تھی۔ تم سب نے مجھے آخر سمجھ کیا رکھا ہے کہ میں کوئی کاٹ کا الو ہوں جس پر تم سب اپنا حکم نامہ جاری کر سکتے ہو؟ مگر تم آخر کس بھول میں ہو؟ بتاؤ مجھے، تم پر رحم کھاتے نکاح کیا کر لیا؟ تم تو مطالبہ پر اتر آئی۔ تمہاری اتنی اوقات کی کوئی ڈیمانڈ رکھ سکو میرے سامنے؟ بہرام نے اسے زبردستی بیڈ پر دھکا دیتے خود اس کے دائیں بائیں ہاتھ ٹکائے اس پر جھکا گھرایا تو وہ سانس روکے جامد سی پڑی رہ گئی تھی۔ آنکھیں اور ہونٹ سختی سے بند تھے۔ بولو، جواب دو مجھے، ابھی تو یہ زبان بہت چل رہی تھی میرے آگے۔ بہرام نے سلگتے ہوئے اس کی تھوڑی دبوچتے اسے آنکھیں اور منہ کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ سوری، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کہوں گی، بلکہ کچھ بھی نہیں بولوں گی، سوری۔ وہ سوری کی گردان کرنے لگی، جبکہ آنکھیں اب بھی نہیں کھولی تھیں، مگر بند آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی کن پٹیوں سے ہوتے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ مگر جب اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بہرام کا نرم لیے ہاتھ اپنی تھوڑی سی گال پر پھسلتا محسوس کیا تو بے اختیار اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ کمرے میں چونکہ ساری لائٹس چل رہی تھیں تو آنکھیں کھولتے ہوئے ہی قدسیہ کی نظر بہرام کے وجاہت سے بھرپور چہرے سے ہوتی اس کی پیشانی پر جا ٹکی، جہاں زخم دیکھتے اس کی آنکھوں کے آنسو کچھ دیر کے لیے ٹھٹر سے گئے تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے بہرام کو حیرت کا جھٹکا لگا جب وہی لڑکی جو ابھی چند سیکنڈ پہلے اس کی نزدیکی پر اس کے لمس پر رو رہی تھی، دور ہونے کے لیے کوشش کر رہی تھی، وہ اب اپنا کپکپاتا ہاتھ بیڈ سے اٹھاتے اس کے چہرے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ بہرام وہی دم سادتا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور قدسیہ نے اس کی پیشانی پر موجود چوٹ کے بالکل نزدیک اپنی انگلیوں کی پوروں کو ٹکایا تھا۔ یہ زخم، یہ چوٹ، وہ عجب کھوئے کھوئے انداز میں بولی تھی، اور بہرام تو جیسے اس کے ذرا سے لمس پر ساکت ہوتا پورے دل سے اسے محسوس کرنے لگا ہی تھا کہ جب قدسیہ کی بیٹی نیند میں کسمائی اور پھر اپنے قریب ماں کو نہ پا کر وہ رونے لگی تو ان کے ارد گرد بنتی پرفسوں سی فضا فوری تحلیل ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کے رونے پر قدسیہ نے تڑپتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر خود پر جھکے بہرام کو، تو خود سے بے اختیاری کے عالم میں سرزد ہونے والی حرکت پر وہ ششدر سی ہوتی سرخ پڑتی چلی گئی تھی۔ بچی کے رونے پر بہرام بھی بری طرح چونکا اور پھر کرنٹ لگے وجود کی طرح قدسیہ سے دور ہوا تو وہ بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھتی اپنے دوپٹے سے خود کو چھپانے لگی تو بہرام کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسے کوئی راہ چلتا عزت کا لٹیرا سمجھ رہی ہو جس سے اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ جس طرح بہرام اس کے ساتھ زبردستی سے پیش آیا تھا، خود بہرام کو خود سے ایسی ہی فیلنگز آئیں تو وہ خود کو لعنت ملامت کرتا اپنے پاگل ہوتے دل و دماغ کو شانت کرنے کے لیے قدسیہ پر دوسری نگاہ ڈالے بغیر ڈریسنگ روم میں جا بند ہوا تھا۔ اس کے اعصاب اتنے تھکن زدہ ہو چکے تھے کہ اسے بس ایک اچھی نیند کے علاوہ کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ جبکہ اس کے جانے پر قدسیہ نے شکر کا سانس بھرتے جلدی سے اپنی بیٹی کو خود کے ساتھ لپٹایا اور اسے آہستہ آہستہ تھپکتے وہ اپنے مستقبل کو لے کر فکر مند نہ جانے کب آنکھیں بند کرتی سو گئی تھی۔
صبح ہونے پر سمن بیگم پریشان سی بہرام کے کمرے میں آ گئی تھیں، کیونکہ وہ گیراج میں اس کی گاڑی کی حالت دیکھ چکی تھیں۔ دروازے پر دستک دینے پر قدسیہ نے دروازہ کھولا تھا، کیونکہ بہرام واش روم میں تھا۔ بیٹا، بہرام کہاں ہے؟ وہ ازحد فکر مندی سے بولی تو قدسیہ انہیں اندر آنے کا راستہ دے گئی تھی۔ وہ واش روم میں۔ قدسیہ بھی ابھی کچھ پریشانی سے ان کے چہرے پر پھیلے تفکر بھرے تاثرات دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی اور کچھ فاصلے پر کھڑی انگلیاں چڑکانے لگی۔ بہرام، کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ باہر تمہاری گاڑی۔ اس کے واش روم سے باہر آتے ہی وہ ممتا سے بھرے لہجے میں اس کی طرف لپکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ماما، میں ٹھیک ہوں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کل رات۔ بہرام نے گیلے ٹاول کو صوفے پر اچھالتے اپنی ماں کو دلاسا دیا تو ان کا دل بھی اسے اپنے سامنے صحیح سلامت پا کر پرسکون ہونے لگا تھا۔ قدسیہ ایک حسرت بھری نظر ان ماں بیٹے پر ڈالتی کچھ شرمندہ سی چہرہ جھکا گئی، جیسے بہرام کے ایکسیڈنٹ میں اس کا قصور ہو۔ اس چوٹ پر دوا لگاؤ، سمن بیگم بولتے ہوئے اب قدسیہ کی طرف متوجہ ہوئیں، جسے وہ اپنی پریشانی میں بھول ہی گئی تھیں۔ آئی ایم سو سوری بیٹا، اس لڑکے کی گاڑی کی حالت دیکھتے تو میں بہت ڈر ہی گئی تھی۔ تم بتاؤ، ٹھیک ہو؟ رات نیند ٹھیک سے آئی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ گڑیا نے تنگ تو نہیں کیا؟ سمن بیگم سوال پر سوال کرتی اس کے حلیے کو بھی بغور جانچ رہی تھی۔ جو ملک جیسا تھا، وہ کہیں سے ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ جن حالات میں نکاح ہوا تھا، سمن بیگم بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، جس پر اب انہیں اپنی کوتاہی پر افسوس ہوا تھا۔ سب ٹھیک تھا، وہ نظریں جھکا کر جواب دے گئی۔ جب ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے بہرام نے اپنی عادت کے مطابق بے دھیانی میں زور سے دروازہ بند کیا، جس کے نتیجے میں بچے کی نیند خراب ہوئی اور وہ اٹھتے ساتھ ہی روتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو قدسیہ نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ سمن بیگم نے ایک نظر قدسیہ اور اس کی بیٹی پر ڈالتے بہرام کو دیکھا، جس کی ان کی طرف پشت تھی اور وہ گمسم سا کھڑا تھا، مگر پھر دوسرے ہی پل وہ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتا تیز قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا تو وہ گہری سانس بھرتی قدسیہ کی طرف آئی تھی۔ نام کیا ہے اس پیاری سی گڑیا کا؟ انہوں نے اس کا گال چنا چاہا، مگر وہ ڈرتے اپنی ماں میں چھپ گئی تھی کہ اسے اس سوائے اپنی ماں کی کسی کے لمس اور موجودگی کی عادت نہیں تھی۔ منال فاطمہ، قدسیہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتی آہستگی سے بولی تھی۔ قدسیہ، تھوڑا اچھے سے تیار ہو جاؤ، نیچے بہرام کی ممانی پھپھو آئی ہیں۔ سمن بیگم کی ہدایت پر وہ اپنے ساتھ لائے بیگ میں سے سب سے اچھا سوٹ نکال گئی تھی، مگر اس کے پاس تیار ہونے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس کانوں میں پہنے گئے چھوٹے سے ٹاپس تھے۔ وہ سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھتی سمن بیگم کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ یہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے موجود تھے۔ قدسیہ منال کو خود میں بھیجتی دھڑکتے دل سے آگے بڑھی تو کئی نظریں اس پر جمتی چلی گئی تھیں، جن میں کچھ نرمی لیے ہوئے تھیں تو کچھ نخوت سے بھری تھیں۔ وہ خود پر بے نیازی کا خول چڑھانے لگی اور پھر آہستگی سے سلام کر گئی تو نصیر الدین اور فرید صاحب نے خوش دلی سے اسے جواب دیا تھا۔ بہرام اس سب سے انجان بنتا ناشتہ کرنے میں لگا تھا۔ یہاں اس کی خوبصورتی پر کچھ ٹھٹکے تھے، وہیں اس کے ساتھ چمٹی بچی کو دیکھتے نخوت سے ناک چڑھا گئے تھے۔ سمن بیگم نے قدسیہ کو بہرام کے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا تو وہ بے تاثر سا چہرہ لیے منال کو دیکھنے لگی، جو کبھی ادھر ادھر آنکھیں گھما رہی تھی تو کبھی اپنی ماں کے کندھے میں چہرہ گھسیڑ رہی تھی۔ مگر قدسیہ اور اس کی بیٹی کی اپنے قریب موجودگی بہرام کے انجان پن میں خلل ڈالنے لگی تھی، اور پھر جیسے ہی بہرام کی ایک نادانستہ سی نگاہ قدسیہ کی گود میں موجود منال پر گئی تھی، جو کہ اپنی ماں کے پکڑائے بریڈ کو اپنے چند دانتوں سے کترتی معصومیت سے آنکھیں جھپکتی یک ٹک بہرام کو دیکھ رہی تھی۔ بہرام کے اپنی طرف دیکھنے پر وہ جلدی سے آنکھیں بند کرتی قدسیہ کے بازو سے چہرہ لگا گئی تو بہرام نے جوس کے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ٹھیک اسی وقت قدسیہ نے بھی جگ کو پکڑا، جس کے نتیجے میں بہرام اب جگ سمیت اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ چکا تھا۔ بہرام نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے قدسیہ کو دیکھا تو وہ بھی اپنی گہری سی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
ہاتھ کے لمس کے ساتھ دونوں کی آنکھوں کا بھی زوردار تصادم ان کے دلوں کو دھڑکانے کا باعث بنا تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ چوڑ بنتے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مگر اب بہرام کا ناشتہ کرنا دوبھر ہونے لگا تھا۔ وجہ دو ننھی آنکھوں کا خود پر مرکوز ہونا تھا۔ بہرام نے لاکھ خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا چاہا، مگر ہر تھوڑی دیر بعد اس کا دھیان مینال پر جا رہا تھا، جو اسے دلچسپی سے دیکھتی اور جب وہ اس کی طرف چہرہ کرتا تو خود کو ماں میں چھپا لیتی۔ اور پھر بہرام کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اس بچی کے ساتھ بچہ بنتا چہرے کے سخت عضلات کو نرم کیے ہی آنکھ مچولی کا کھیل کھیلنے لگا تھا، جب اس کی کزن مصنوعی لگاوٹ سے اس سے مخاطب ہوئی۔ بہرام، یہ لو نا، میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر لے کر آئی ہوں گھر سے۔ ردا نے ایک بڑی ڈش لگاوٹ سے اس کی طرف بڑھائی تو بہرام کا چہرہ پھر سے سرد پڑنے لگا۔ نو تھینکس، میرا ناشتہ ہو چکا، وہ رکھائی سے جواب دیتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جبکہ ردا کا دوسری میک اپ طرف سے بھرا منال نے چہرہ اپنے غفلت گرد زدہ حائل ہوا تھا۔ ماں کے بازو پر ہاتھ جماتے ردا آپی، آگے ہمیں کچھ دے جھکتے دینا، بہرام اگر کو آپ نے وہاں کچھ سے بنا جاتے ہی لیا دیکھا ہے تو بہرام بہرام کے کا کسی چچا زاد احساس کے کزن تحت عمر بولا تو گردن موڑے پیچھے ناچار ردا دیکھنے نے لگا۔ اسے ڈش یہاں وہ دیتے اپنی ماں کے چپتی نظر بازو کی اوٹ سے اسے دیکھ قدسیہ پر رہی تھی، ڈالی، جو ایسے جس پر ناشتہ کر بہرام رہی کے تھی چہرے جیسے پر ڈائننگ ٹیبل مسکراہٹ پر پھیلی اکیلے موجود اور ہوں۔ سر نفی مہلاتا چلا گیا تھا۔ وہ بہرام فرید جو اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کی موجودگی سے خائف تھا، اب انجانے میں وہی ننھی جان اس کے لبوں سے کتنے دنوں بعد مسکراہٹ لانے کا باعث بنی تھی۔ مگر جیسے ہی اسے اپنے دماغ کی کشیدگی کم ہوتی محسوس ہوئی اور لبوں پر پھیلی مسکان کا ادراک ہوا، وہ جھٹپٹاتے ہوئے پھر سے خود پر سختی کا نقاب چڑھانے لگا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے دیکھتے مذاق نہ اڑائے کہ کل تک شادی کے نام سے بھاگنے والا آج سب بھولے مسکرا رہا ہے۔ بھابھی، یہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، بندہ کسی سے صلاح مشورہ ہی کر لیتا ہے۔ سمن بیگم کی بھابھی اور نند عظمت بیگم کچھ ناراضگی بھرے لہجے میں بولیں تو انہوں نے ایک گہرا سانس بھرتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی بھابھی اور نند الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی تھیں، یعنی عظمت بیگم۔ سمن اور ان کی شادی کراس میرج کے تحت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سمن بیگم تحمل سے عظمت بیگم کو سمجھاتی ان کی دیورانی رمشا بیگم بولتے مزید آگ لگانے لگیں تو سمن بیگم نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ عظمت آپا، جب انہوں نے گھر میں موجود تک کو بھنک تک لگنی نہیں دی تو آپ تو پھر اس گھر سے دور ہیں۔ ان کا لہجہ بھی شکوہ بھرا تھا کہ کچھ توقف کے بعد وہ پھر سے بولی تھی۔ پتہ نہیں ہمارے بہرام کے ساتھ سب نے کون سی دشمنی نکالی ہے۔ ان کی بات پر عظمت بیگم نے بھی ہنکار بھرا تھا کہ انہی کا تو زیادہ نقصان ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی ردا کو بہرام کی دلہن بنے دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کی باتوں پر تعصب سے سر جھٹکتے سمن بیگم نے قدسیہ کو یہاں سے جانے کا کہا تھا، کیونکہ یہاں ہوتی گفتگو ہرگز اس کے لیے اچھی نہیں تھی۔ ہر پل اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ شرمندہ ہوئی تھی۔ ویسے لڑکی خوبصورت ہے بھابھی، مگر اس کا بیوہ ہونا اور ایک عدد بچی کا اس سے منسلک ہونا اس کی خوبصورتی کو گھن سی لگا دیتا ہے۔ عظمت بیگم کی اونچی آواز میں کیے گئے تبصرے بخوبی قدسیہ کے کانوں تک پہنچے تھے، تو سب کو اپنی بیٹی سے خار کھاتے دیکھتے غنودگی میں جاتی منال کی پشت سہلاتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس سے اپنی بیٹی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ اس کی اچھی پرورش کے لیے وہ کچھ بھی سہنے کو تیار تھی۔ یہ زبانوں سے نکلے تینوں الفاظ تو اس کے لیے عام بات تھی۔ کمرے میں خالی بیڈ دیکھنے کے باوجود وہ منال کو لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کتنے وہمات کا شکار تھی کہ منال کی وجہ سے بہرام غصہ ہو۔ وہ پہلے ہی ایسے اقدام کر لینا چاہتی تھی جس سے ان کا آمنا سامنا ہی بہت کم ہو، اس لیے اس نے کمرے سے زیادہ ڈریسنگ روم میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ بہرام جو بالکنی میں کھڑا سگریٹ نوشی میں مگن تھا، کمرے میں کسی کی آمد کا احساس پاتے وہ ختم ہوتی سگریٹ زمین پر پھینکتا ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ دل و دماغ میں نکاح سے پہلے جو پکڑ دکڑ چل رہی تھی، اب وہاں گہرا سکوت تھا، جیسے کہیں طوفان آ جانے کے بعد سناٹا چھا گیا ہو۔ میں گھر کیوں رک گیا ہوں؟ یہ کوئی عام شادی تھوڑی تھی، مجھے آفس چلے جانا چاہیے۔ وہ خود کلامی کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ صبح دماغی پر اکندگی کی وجہ سے ہی آفس نہیں گیا تھا۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کر وہ تھوڑا حیران ہوا تھا کہ اس نے خود کسی کے قدموں کی چاپ سنی تھی، تو پھر کون آیا تھا کمرے میں؟ وہ سوچتا ہوا جیسے ہی ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، سامنے ہی فرش پر بیٹھی قدسیہ اور اس کے پاس ہی سوئی منال پر نظر پڑتے وہ بھونچکا رہ گیا تھا۔
قدسیہ یہ سب کرتے خود سے ہی بہرام کی زندگی میں اپنی حیثیت کا تعین کر چکی تھی۔ بہرام خوف زدہ ہوتا، لب بھینچے اس کی طرف آتے، غصے سے اس کے بازو کو کوہنی کے اوپر سے پکڑتے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ بہرام کی سخت گرفت پر تکلیف کے مارے قدسیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ وہ لب سختی سے آپس میں پیوست کیے اپنی چیخ روک گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بہرام اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ کیے غرایا تو وہ چہرہ موڑتی رو پڑی تھی۔ وہ منال سو گئی ہے تو بس کچھ دیر صبر کر لیں، جیسے ہی یہ جاگے گی میں پھر اسے یہاں سے بھی لے جاؤں گی۔ قدسیہ کی وضاحت پر بہرام نے اسے بری طرح گھورا تھا، جو اپنی ہی سوچوں کے محلات میں کھڑے کر رہی تھی۔ اٹھاؤ اسے اور جاؤ یہاں سے جلدی۔ بہرام نے حکم دیا تو قدسیہ نے چہرہ اوپر کیے اس ظالم انسان کی طرف دیکھا تھا جو اسے اور اس کی بیٹی کو ڈریسنگ روم تک میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کہاں جاؤں؟ پلیز تھوڑی نیند کرنے دیں اسے۔ قدسیہ کا لہجہ التجائیہ تھا۔ وہ اپنی بات سے بہرام کا دماغ سلگانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ بہرام کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے اپنے غصے کا اظہار کرے۔ پاگل لڑکی، تم سچ میں اتنی بیوقوف ہو یا پھر ڈرامے کر رہی ہو میرے آگے اپنی جھوٹی معصومیت کے؟ بہرام نے چبا چبا کر پوچھا تو اس نے فوری نفی میں سر ہلایا تھا۔ کمرے میں لے کر جاؤ اسے، یہاں گرمی ہے، بیمار پڑ جائے گی۔ کیسی ماں ہو تم؟ تمہیں ترس نہیں آیا اپنی چھوٹی سی بچی کو اس طرح فرش پر لٹاتے ہوئے؟ وہ اب کی بار اپنے الفاظ سے قدسیہ کو حیرانگی کے سمندر میں غوطہ زن کر گیا تھا۔ وہ جو اپنی خود ساختہ سوچوں کے انبار لگائے کھڑی تھی، بہرام فرید اسے اپنی باتوں سے دھچکا دے گیا تھا۔ وہ اس کی بیٹی کی فکر کر رہا تھا۔ قدسیہ نے ٹھہر ٹھہر کر سوچا۔ اس کی بیٹی کی فکر جو آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔ قدسیہ کا یوں حیرانگی اور ناسمجھی کے تاثرات لیے اسے دیکھنے پر بہرام فرید نے اسے کچھ باور کروانا ضروری سمجھا تھا۔ اور ہاں، کس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں بس ایک سہارا چاہیے تھا تو میں نے بھی مجبوری میں یہ رشتہ جوڑا ہے۔ میں دادا جی کو ناراض نہیں کر سکتا، مگر تمہاری ان حرکتوں سے لگتا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ مجھ پر ظالم ہونے کا ٹھپا لگے، اور جیسے یہ بات گھر والوں کے علم میں آئے تو تم مظلومیت کا ڈرامہ کرتے مجھے ایک ظالم انسان بنا کر پیش کر دو، تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، سمجھی؟ بہرام نے ابھی بھی اس کا بازو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اب وہ اپنے غصے کے پیش نظر اس کے بازو کو کسی بے جان چیز کی مانند جھنجھوڑتے اسے اپنے قریب کر گیا تو قدسیہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے وجود کا حصہ بنی تھی۔ جس پر دونوں کے دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھولے اور پھر دوسرے ہی پل پہلے سے دگنی رفتار پر دھڑکتے چلے گئے تھے۔ اس کومل سے وجود کی اس قدر نزدیکی اور ایک مسحور کن سی خوشبو نے یکلخت بہرام کے اعصاب پر اثر ڈالا تھا۔ بہرام کا ہاتھ بازو سے سرکتا کمر کے گرد حائل ہوا۔ قدسیہ نے جھٹکا کھاتے پیچھے ہونا چاہا تھا، مگر ڈریسنگ روم کے دروازے پر ہوتی دستک نے اسے اس قدر خوفزدہ اور حواس باختہ سا کیا تھا کہ وہ دور ہونے کی کوشش بھولتی اب کی بار خود سے بہرام کی پناہوں میں آئی تو اس اندازے خود سپردگی پر بہرام کی آنکھوں میں شمار کی جھلک نمایاں ہوئی، اور اس کے اس ذرا سے عمل پر ڈرنے کی بدولت ایک نامعلوم سی مسکراہٹ بھی بہرام کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ بہرام ان لمحوں کی خوشگواریت میں کھونے ہی لگا تھا کہ جب دوبارہ دستک کے ساتھ سمن بیگم کی آواز بھی ابھری تو بادلے ناخواستہ بہرام کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خود سے دور کرنا پڑا تھا۔ اس کا کبھی دوشیزہ سے ایسے ٹکراؤ اور لمس کا واسطہ نہیں پڑا تھا، اسی لیے تو وہ بار بار ٹھٹکتا کمزور پڑ رہا تھا۔ قدسیہ کے وجود کی لرزاہٹ دیکھتے اسے منال کو اٹھانے کا اشارہ کرتا باہر نکلنے سے پہلے اپنا ایک سوٹ الماری سے کھینچتا دروازے کو کھولتے باہر نکلتا اپنے پیچھے پھر سے دروازہ بند کر گیا تھا تاکہ وہ منال کو نیچے سویا ہوا نہ دیکھ لیں۔ تم کہاں کی تیاری میں ہو؟ اور قدسیہ کہاں ہے؟ منال بھی نظر نہیں آ رہی۔ سمن بیگم نے اسے دیکھتے سوال پر سوال داغ دیا تو اپنے دماغ کو دوڑاتے ہر وقت بہانہ سوچ لیا۔ وہ اپنے کپڑے الماری میں سیٹ کر رہی ہے۔ منال بھی اسی کے ساتھ ہے اور میں گھر میں رہ کر مزید بور نہیں ہو سکتا، اسی لیے آفس جا رہا ہوں۔ بہرام سنجیدگی سے بولتا واش روم میں بند ہوا تو قدسیہ بھی سوئی ہوئی منال کو لے کر کمرے سے نکلی تھی۔ پھر ایک نظر سمن بیگم کو دیکھتی وہ جھجکتی ہوئی اس بیڈ پر جا کر لٹانے لگی۔
بہرام واش روم میں بیسن کے سامنے کھڑا منہ پر ٹھنڈے پانی گراتا آئینے میں ابھرتا اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ یعنی بس ایک رات کچھ گھنٹوں کی مار تھا میرا غصہ، اس نگاہ سے بچنے کی ساری تدبیریں بے معنی تھیں۔ کیا میں اتنی جلدی اپنی زندگی میں آئی تبدیلی کو قبول کر گیا؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کبھی بھی اتنی آسانی سے کسی نئے انسان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ لڑکی اور اس کی بیٹی۔ بہرام اپنی بدلتی حالت پر چڑچڑا ہوتا، جھنجھلاتے ہوئے آفس کے لیے ریڈی ہوتا گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ دل میں کہیں ڈر جگا تھا کہ اگر وہ ان ماں بیٹی کے ساتھ رہا تھا تو پتہ نہیں رات تک وہ کیا گل کھلا دے۔ زندگی کے دن کچھ اور آگے بڑھے تو قدسیہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتی گھر کے کئی کام سنبھال گئی تھی۔ اس کا خود سے آگے بڑھ کر کام کرنے کی عادت رمشا بیگم کو بہت فائدہ دے گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی کچھ کام چور ثابت ہوئی تھی۔ تو اب جب ایک فری کی ملازمہ میسر آئی تھی تو وہ کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھاتی۔ سمن بیگم نے قدسیہ کو کئی بار ٹوکنا چاہا، مگر وہ آگے سے بہانہ بناتی انہیں چپ کروا دیا کرتی تھی، اور بہرام کو جیسے کوئی سروکار ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس گھر میں کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ بہرام آفس سے آتے کمرے میں گیا تو منال وہاں اکیلی ہی کھیل میں مگن تھی۔ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے کھلونے بکھرے ہوئے تھے جو کہ سمن بیگم نے اسے دلائے تھے۔ بہرام نے اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ آگے سے تالیاں بجاتی کلکاریاں مارنے لگی تھی۔ بہرام فریش ہوتا واش روم سے باہر آیا تو قدسیہ اس کی چائے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں منال کی فیڈر تھی جو وہ اسے وہیں فرش پر تکیے پر اس کا سر رکھتی اسے دینے والی تھی، اور اس کا یہ عمل بہرام کو انتہائی ناگوار گزرتا تھا، جسے اپنی بیٹی سے زیادہ گھر کے کاموں کی پڑی رہتی تھی، اور وہ یوں لاپرواہی سے اسے فیڈر دیتی باہر چلی جایا کرتی تھی۔ قدسیہ نے ایک نظر منہ سے فیڈر لگاتی منال کو دیکھتے، دوسری نظر خود کو اپنے فون میں مصروف ظاہر کرتے بہرام پر ڈالتے وہ کمرے سے نکل گئی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد اس نے ذرا سے کھلے دروازے سے کمرے میں جھانکا تھا۔ یہاں بہرام منال کو اٹھائے بیڈ پر لٹاتے اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا اپنی چائے کی طرف بڑھا تھا۔ اس منظر کو دیکھتے قدسیہ کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی کہ وہ شخص اس سے لا تعلق ہی صحیح مگر اس کی بیٹی کو لے کر بہت اچھا رات کا ثابت ہو رہا کھانا تھا۔ ٹیبل پر لگاتی وہ بہرام کو بلانے وہ کے چھپتے ساتھ بھی نہیں اور صاف نظر منال بھی کو نہیں لے آئی آتے تھی۔ کہ مصداق بس قدسیہ کی اس نے غیر ہمیشہ موجودگی میں ہی منال کو منال کی گود میں طرف لے کر ہی متوجہ کھانا ہوتا تھا، کھانا ہوتا تھا، وہ جس میں وہ مطمئن سی ساتھ ہوتی ساتھ کہ منال کچن کی کو بھی طرف کچھ بڑھ نہ گئی کچھ تھی، کھلاتی رہتی کیونکہ تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس منال کے چکر میں دودھ ختم وہ خود کرنے کے اکثر بعد بہت کم اسے کھاتی بیڈ پیتی سے تھی، اتار دے گا اس لیے تاکہ وہ ضرورت آرام سے سے اپنے زیادہ ہی کھلونے دبلی کے ساتھ پتلی سی تھی۔ کھیل سکے۔ منال جو پہلے اپنی ماں کی گود میں چپکی بیٹھی رہتی تھی اب اچھلنے کودنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وجہ بہرام تھا جو کھانا کھاتے ہوئے اسے دیکھتا اس کی شرارتوں پر مسکراتا رہتا تھا۔ جب آج اچانک سے منال نے بہرام کے قریب رکھا پانی کا گلاس پکڑنے کی کوشش میں گرا دیا تو سارا پانی ٹیبل سے بہتا بہرام کے کپڑوں کو گیلا کر گیا تھا، اور گلاس بھی لڑکتا ہوا فرش پر زوردار آواز کے ساتھ گرتے چکنا چور ہوا تو اس آواز سے ڈرتے منال چیخ مارتے رونے لگی تھی۔ جبکہ اس صورتحال پر سب قدسیہ کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس کی رنگت لمحوں میں زد پڑی تھی۔ اس کی توجہ روتی ہوئی منال سے زیادہ گیلی شرٹ اور ٹراؤزر کو جھٹکتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو رہا تھا۔ اسے لگا وہ غصے سے ابھی پھٹ پڑے گا۔ وہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ منال کا رونا بڑھتا جا رہا تھا جس پر جیسے ہی بہرام نے قدسیہ کی حالت کو غصے اور ناسمجھی سے دیکھتا ہاتھ آگے بڑھایا، قدسیہ کے جامد وجود میں حرکت پیدا ہوئی تھی اور وہ منال اور اپنا چہرہ چھپاتی معافی مانگنے لگی تھی۔ معاف کر دیں پلیز، پلیز معاف کر دیں، مجھے مار لیں لیکن پلیز میری بیٹی کو کچھ مت کہیے گا۔ قدسیہ کرسی پر ہی بیٹھی التجا کرتے بہرام کو جھٹکا دے گئی تھی۔ قدسیہ بیٹا وہ نہیں مارے گا، منال کو چپ کرواؤ، وہ ڈر گئی ہے۔ سمن بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ایک سہمی نظر اپنے پاس کھڑے بہرام پر ڈالتی منال کو اپنے سینے سے لگاتی کھڑی ہوئی تھی۔ مگر منال کا رونا جب ہچکیوں میں بدلا تو بہرام ایک تیز گھوری قدسیہ پر ڈالتا اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے منال کو اس سے کھینچنے کے سے انداز میں لے کر اپنی باہوں میں بھرتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ قدسیہ نے آنکھیں پھاڑے اس کی پشت کو دیکھا تھا جو اس کی بیٹی اسے جھپٹ کر لے گیا تھا، اور اس کے غصے سے بھری گھورتی نگاہیں قدسیہ نے جھرجھری سی لی تھی، جبکہ بہرام کے اس عمل پر سمن بیگم، فرید صاحب اور دادا جی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ قدسیہ نہ جانے کب تک وہاں کھڑی رہتی۔ جب سمن بیگم اسے کھانے کی ٹیبل پر بلانے لگیں تو شرمندہ سی آگے بڑھی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کی وجہ سے سب کا کھانا ڈسٹرب ہوا تھا۔
بہرام گھر میں داخل ہوا تو اس کے چاچو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ ان کا شاید کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام تھا، جب اسی وقت اس کی نظر مینال پر پڑی، جو چیزوں کا سہارا لے کر چلتی باہر جا رہی تھی۔ بہرام بھی اس کے پیچھے آیا۔ یہاں وہ پلر کا سہارا لے کر کھڑی اس کے چاچو کی گاڑی کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ بہرام کا دل اس قدر گداز ہوا کہ وہ وہیں پنجوں کے بل بیٹھتا مینال کو اپنے باہوں میں بھر گیا تھا۔ ڈول کو گاڑی پہ بیٹھنا ہے؟ بہرام کے سوال پر مینال نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا تو وہ بنا کسی کو کچھ بتائے اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف چلا آیا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ساری دن کی تھکاوٹ کو بھی بھولا تھا۔ اسے بس مینال کا خوشی سے چمکتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اسے مختلف جگہوں پر گھماتے اور ڈھیر سارے کھلونے اور کھانے پینے کی چیزیں دلاتے وہ تقریباً 2 گھنٹوں بعد گھر واپس آیا تو لاؤنج کا منظر دیکھتے وہ لب بھینچ کر آگے بڑھتے سر جھٹک گیا۔ اسے قدسیہ کے رونے پر اپنی غلطی پر احساس ہوا تھا۔ میری بیٹی، بہرام کے پاس مینال کو دیکھتے قدسیہ بھاگتے اس کی طرف آئی تھی۔ گھر کے سب بڑے لاؤنج میں جمع تھے۔ بہرام، اگر تم مینال کو لے کر جا رہے تھے تو کم از کم بتا تو دیتے بیٹا۔ سمن بیگم کی بات پر وہ جو قدسیہ کو مینال کا چہرہ چومتے دیکھ رہا تھا ایک دم چونکا۔ سوری ماما، مانتا ہوں میری غلطی ہے، مگر میں آج حیران ہو رہا ہوں کہ ممی صاحبہ کو 2 گھنٹوں سے پہلے ہی اپنی معصوم چھوٹی بیٹی کا خیال کیسے آ گیا، ورنہ جب سے یہ یہاں آئی ہیں میں نے اسے ہمیشہ اپنی بچی سے لاپرواہی کرتے ہی دیکھا ہے۔ بہرام آرام سے اپنی غلطی ماننے کے ساتھ قدسیہ پر طنز کرنے لگا تو قدسیہ کے کچھ دیر کے لیے رکے آنسو پھر سے بہتے چلے گئے تھے۔ وہ شاید ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ مینال کو کمرے میں اکیلا چھوڑتی کچن اور گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی رہتی تھی۔ اس کی ایک وجہ قدسیہ کا اس گھر میں خود کو عزت ملنا تھا۔ وہ یہاں سکون سے سو رہی تھی، اس کی بیٹی کو اچھی زندگی میسر آئی تھی، انہیں اب کسی روک ٹوک کے بغیر اچھا کھانا ملنے لگا تھا، تو وہ کفران نعمت نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی کو خود سے ناراض کرتے یہ پرسکون چھت کھونا چاہتی تھی۔ اسی لیے اپنی طرف سے وہ بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کر رہی تھی تاکہ بدلے میں اسے اس گھر میں رہنے دیا جائے۔ وہ آنسوؤں سے بھری ڈبڈبائی آنکھیں لیے سب کے چہرے دیکھنے لگی۔ کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا تھا کیونکہ کوئی بھی اس کے جیسے حالات سے نہیں گزرا تھا۔ بہرام کی بات سے کہیں نہ کہیں سمن بیگم بھی متفق ہوئی تھی۔ قدسیہ بیٹا، بہرام بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم اپنی بچی سے اتنی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ سمن بیگم نے نصیحت کی تو قدسیہ نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ مینال کو لے کر کمرے میں آئی تو بہرام بھی مختلف شاپر لیے ان کی تقلید میں آگے بڑھا تھا۔ سارے شاپرز مینال کے آگے رکھتا وہ خود الماری کی طرف بڑھا ہی تھا جب اس کے کانوں میں مینال کی چیخنے کی آوازیں پڑیں تو وہ تیزی سے اس کی طرف آیا تھا، اور پھر جیسے ہی مینال کے چلانے کی وجہ سمجھ آئی اس کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ دو اسے سب کچھ۔ بہرام کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی، کیونکہ قدسیہ صاحبہ اس کی دی چیزیں مینال کو دینے کے حق میں نہیں تھی۔ مگر اب بہرام کے غصے پر جھٹ سارے شاپر مینال کے سامنے الٹ گئی تو وہ چہکتی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بہرام تعصب سے قدسیہ کو دیکھ رہا تھا جو دن بدن اپنی حرکتوں سے اسے زج کرتی رہتی تھی۔ اب آپ پلیز مینال کو ایسی عادتیں نہ لگائیں۔ آپ پلیز مینال کو ایسی عادتیں نہ لگائیں جن کی وجہ سے اسے بعد میں مشکلات آئیں۔ قدسیہ کی سوچ یہی تھی کہ بہرام لازماً دوسری شادی کرتے مینال کو بھول جائے گا۔ بہرام جو کو خود کے غصے پر کنٹرول کر رہا تھا، قدسیہ کی بات پر اس کا دماغ گھوما تھا۔ وہ خود جتنی خوبصورتی باتیں اتنی ہی غصہ دلانے والی کرتی تھی۔ بہرام کھڑے کھڑے ہی اس پر جھکتا غرایا تھا۔ مجھے تم سے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ میرے دل میں جو آئے گا میں کروں گا۔ بہرام اسے گھورتے جلدی پلٹ گیا تھا کیونکہ مینال ان کی طرف متوجہ ہو رہی تھی۔ قدسیہ نے اپنی رکی سانس کو بحال کرتے مینال کی طرف رخ کیا جو بہت زیادہ خوش تھی، جس پر قدسیہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا مگر آج مینال سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، کیونکہ شام کو جو ہلکا بخار تھا وہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کے رونے پر تو اب قدسیہ کو بھی رونا آنے لگا تھا، مگر اس میں بیڈ پر سوئے بہرام کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی جو بہت گہری نیند میں تھا۔ وہ ادھر ادھر سے چکر کاٹ رہی تھی جب مسلسل آوازوں سے اس کی نیند میں خلل پڑ ہی گیا تھا اور وہ مینال کو روتے دیکھ کر پریشان سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ وہ مینال کو قدسیہ سے لیتے فکر مندی سے پوچھنے لگا تو قدسیہ دھیمی سی آواز میں اسے بخار کا بتا گئی تھی۔ اور کب سے رو رہی ہے یہ؟ بہرام نے مینال کی ہچکیاں
کہتے وجود کو خود سے لگاتے اس کا سر سہلایا تو اس کے رونے میں کمی آنے لگی تھی۔ وہ کافی دیر ہو گئی۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالتی وہ نظر جھکائے بولی تو بہرام نے غصے سے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر نفی میں سر ہلاتے وہ گاڑی کی چابی اور والیٹ لیے اس طرح منال کو لے کر باہر کی جانے بڑھا تو قدسیہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ 1 سے 1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر منال کا چیک اپ کرتے اسے کوئی دوا دیتے کمرے سے چلے گئے تھے، جس پر وہ اب پرسکون سی نیند میں چلی گئی تھی، مگر اسے ڈسچارج کچھ دیر بعد ملنا تھا۔ قدسیہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے منال کے بیڈ کے پاس کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جب اچانک سے اس کا سر چکرایا تو بہرام نے بروقت اسے سہارا دیا تھا اور متفکر بھری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں سوچ رہا ہوں منال کے ساتھ یہاں تمہارا بھی بیڈ لگوا دوں۔ بہرام غصے میں اپنی پریشانی چھپاتے قدسیہ کو قریب پڑے صوفے کی طرف لے آیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، قدسیہ نے جلدی سے کہا تو بہرام اس کے نزدیک بیٹھتا بغور اسے دیکھتا اس کے کندھوں کے گرد بازو حائل کر گیا تھا۔ نہیں بھی ہو تو میں کر دوں گا، بہرام نے جیسے دل میں خود سے کوئی عہد کیا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے وہ ساکت پڑا جب قدسیہ روتے ہوئے اس کے کندھے سے لگی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بہرام، آپ میری بیٹی کے لیے اتنا کر رہے ہیں، اگر جو آپ یہاں نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ قدسیہ کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کچھ بھی الٹا سوچنے کے بجائے بس یہ سوچو کہ میں ہوں اور ہماری منال بھی ٹھیک ہے۔ بہرام نے اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لاتے اسے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے دوبارہ سے بولی تھی، مگر بہرام جب آپ دوسری شادی کر لیں گے تو میرے ساتھ منال کو بھی پھر بہت مشکل ہوگی نا۔ قدسیہ مستقبل کا سوچتے ابھی سے پریشانی میں گھری تھی، مگر اپنی بات سے وہ بہرام کو سیخ پا کر گئی تھی۔ کیا یہ لازم تھا کہ یہ لڑکی ہر بار اس کا ضبط آزمائے؟ بہرام نے ایک جھٹکے سے قدسیہ کو خود سے دور کرتے پیچھے کی طرف دھکا سا دیا تو اس کا سر صوفے کے بازو پر ٹکا تھا۔ اس نے سہمتے بہرام کے سختی لیے چہرے کی طرف دیکھا اور جب وہ اس پر جھک آیا تو اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ آخر تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھرا ہے؟ بہرام نے اس کی نظریں چرانے پر اس کے جبڑے کو دبوچتے اسے خود کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ میری مامی کہتی تھی کہ آپ کنوارے ہوتے کبھی مجھ جیسی ایک بچی کی ماں کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتے، اور رمشا چچی بھی اکثر یہی کہتی ہیں کہ آپ اس نکاح پر بالکل خوش نہیں تھے، اسی لیے نہ جانے کب دوسری شادی کر لیں۔ قدسیہ بہرام کے رد عمل پر بنا رکے ساری بات بتا گئی تھی۔ میں بھلا کیوں کرنے لگا دوسری شادی؟ میرا دماغ خراب ہے کیا جو ایک پاگل بیوی کی ہوتے دوسری بیوی کا سوچوں؟ مجھے پاگل نہیں ہونا۔ وہ جو اس کے پہلے جملے پر خوش ہوئی تھی اس کی خود کو پاگل کہنے پر منہ بسونے لگی تھی۔ ان آنکھوں نے، اس چہرے نے پہلی رات ہی مجھ پر اپنا ایسا بس زہر چھوڑا تھا کہ میں بہت جلد بھول ہی گیا تھا کہ میں نے کبھی اس نکاح سے جان چھڑانے کی کوشش بھی کی تھی، اور پھر منال کو لے کر میرے دل میں جو خدشات تھے وہ بھی اسے دیکھتے ختم ہونے لگے، اور جو میں ایک بیوی کے ساتھ ایک بچی کی اپنی زندگی میں شمولیت پر گھبرا رہا تھا، پہلے اس بچی کو ہی پورے دل و جان سے اپنی زندگی میں قبول کر چکا ہوں۔ بہرام اس کے چہرے کے قریب ہاتھ ٹکائے بھاری لب و لہجے میں بولتا، قدسیہ کے دل کی مرجھائی کلیوں کو کھلا گیا تھا، اور اب میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ منال اور منال کی ماما کو بھی اپنی پوری خوشنودی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرتے اس کی زندگی خوشیوں سے بھرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ بہرام نے قدسیہ کے گلابی بکھیرتے چہرے کو آنکھوں میں بھرتے اس سے اپنا اظہار سونپا تو قدسیہ کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو چمکے تھے۔ رونے کی نہیں ہو رہی، خبردار جو اب روئی تو ایک رونے اور میرے بارے میں غلط مفروضے قائم کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے نا؟ بہرام نے اسے گھر کا تو وہ مسکراتے ہوئے ہمت دکھاتی اپنی نازک باہوں کا ہار بہرام کی گردن کے گرد حائل کرتے تھوڑا سا اوپر اٹھتے اس کے سینے سے لگی۔ اب زاروں قطار رو دی تھی تو بہرام نے سنبھلتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور ٹھیک سے بیٹھتے اب اسے کھل کر رونے دیا تھا کہ اس کی زندگی کا آخری بار کا رونا تھا۔ شکریہ بہرام، وہ تشکر سے اپنا سرخ پڑتا چہرہ اٹھائے بولی تو بہرام نے بے ساختہ اس کی پیشانی پر اپنا پہلا محرم بھرا لمس چھوڑا تو وہ جذبس ہوتے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تو بہرام نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ شرمیلا سا مسکراتے نظریں جھکائے اس کے کندھے سے سر ٹکائے سامنے بیڈ پر سوئی منال پر نظر ٹکا گئی تھی۔ اس کی زندگی کے برے دنوں کا اختتام ہو چکا تھا اور اگلے دن کی شروعات اسے بس خوشیوں کی نوید دے رہی تھی۔